فرمایا خصلتانی لا تجتمعان فی مؤمن، بندہ مومن میں دو عادتیں، دو ہیبٹس جمع نہیں ہو سکتی. دو ہیبٹس ایسی ہیں کہ بندہ مومن میں وہ جمع نہیں ہو سکتی. ایک البخل وسوء الخلق، بد اخلاقی اور بخل، کنجوسی کرنا. تو یہ بخل اور بد اخلاقی بندہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتا، ان کا اجتماع نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ آیا کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی بخیل نہیں بننا. جو سخاوت کرتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اتنا ہی زیادہ دیتے ہیں. ہاں یہ بھی ذہن میں رہے، اسراف بھی نہیں کرنا، اسراف بھی نہیں کرنا، کنجوسی بھی نہیں کرنی اور اسراف بھی نہیں کرنا، حد سے بھی نہیں بڑھنا. اسراف کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کی زبانوں پہ یہ ورڈ ہوتا ہے اسراف. اسراف بھئی اسراف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب تک آپ کو کسی چیز کی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں ہوگا، تعریف کو تعریف کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کی معرفت پہچان سے ہے نا، عرف یعرف تعریفا، کہ آپ اسراف کو پہچانیں یہ ہے کیا. تو اسراف یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے کہ ہر وہ جگہ جہاں شرعن، عادتاً اور اخلاقاً خرچ کرنے کی ممانعت ہو، جیسے گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا شرعاً منع ہے. پیسہ اڑا رہے ہیں گناہ کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں، معاذ اللہ کوئی شادی کا موقع آ گیا تو جناب طرح طرح کے نجائز فنکشن کر رہے ہیں، پیسہ ایسے بکھار رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ گناہ کا کام ہے، تو یہ اسراف ہے. سیدھا سیدھا 1 روپیہ بھی خرچ کیا تو اسراف ہے، گناہ کے کام. اور اسی طرح گناہ کے کام میں بھی خرچ کرنا اسراف ہے، اور جہاں پر عادتاً اور اخلاقاً خرچ کرنا منع ہو وہاں پر بھی اگر خرچ کریں گے تو یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اجنبیوں پر بہت مال خرچ کرتا ہے لیکن اپنی فیملی کی اس کو فکر ہی نہیں ہے. گھر میں اس کے بیوی بچے ہیں، ان پر خرچ نہیں کر رہا، اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر رہا، لیکن اجنبی لوگوں پر وہ پیسے اڑا رہا ہے. ان کو اچھی اچھی ہوٹلوں میں لے کے جاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور گھر والے ترس گئے ہیں، بچوں کو کبھی وہ یا اسی طرح وہ اتنا وہ نہیں کر رہا. تو یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا. اللہ پاک نے جو اپنے بندوں کا وصف بیان کیا قرآن پاک میں نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. پوری یہ صفتیں بیان ہوئی. رحمان کے بندے کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور پوری رات وہ حالت قیام میں، حالت سجود میں گزار دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما. اور پھر ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوام. اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں حد سے نہیں بڑھتے اور کمی بھی نہیں کرتے. جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ درمیان میں رہتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں. تو بخل بھی بری چیز ہے اور اسراف بھی بری چیز ہے، دونوں. بلکہ اسراف کے بارے میں تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں جو اسراف کرتے ہیں. تو دونوں چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. اسلام بخل کی بھی مذمت کرتا ہے اور اسراف کی بھی مذمت کرتا ہے. بخل کے بارے میں فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ. جو بخل کرتا ہے نا وہ اپنے لیے ہی بخل کرتا ہے. مطلب بخل کا جو نقصان ہے یہ بندے کو خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، اس کی اپنی ذات کو ہی نقصان ہوتا ہے. تو بندے کو سخی دل ہونا چاہیے، اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اسراف کے بارے میں اصول ذہن میں رکھیں، بلائی کے کام میں اسراف نہیں ہے، بلائی کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہے. لا اسراف فی خیر. جو نیکی کا کام ہے نا، نیکی کے کام میں آپ کروڑوں روپیہ بھی لگا دیں، اربوں روپیہ بھی لگا دیں، جو عبادت ہے، جو ثواب ہے، اس میں اسراف نہیں ہو سکتا. اور گناہ میں 1 روپیہ بھی لگائیں گے تو پھر یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے. بلکہ ہمارے نبی